مفتی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ حاجی حج کرتے ہیں تو کیا حاجی پر قربانی یہ واجب ہوتی؟ حاجی پر قربانی کے وجوب کے اعتبار سے دیکھیں، ایک تو قربانی وہ ہوتی ہے کہ جو حج تمتع حج قران والے پر شکرانے کے طور پر ہوتی ہے، تو یہ تو ہر حاجی پر ہے جو حج تمتع اور حج قران یہ کر رہا ہے۔ یعنی جیسے عام طور پہ حاجی ہمارے یہاں سے جاتے ہیں تو پہلے جا کر عمرہ کرتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھتے ہیں وہ حج کرتے ہیں، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ ان پر بھی شکرانے کی قربانی ہوتی ہے اور حج قران والوں پر بھی۔ یہ تو حرم میں ہی ہوگی، یعنی حدود حرم میں ہی یہ قربانی حدود حرم میں ہی ادا کی جاتی ہے، اور اسی لیے حج پیکیجز میں یہ واضح طور پر ہوتا ہے قربانی اس میں شامل ہے یا قربانی شامل نہیں ہے، تو یہ چونکہ وہیں حدود حرم میں ہی کی جاتی ہے۔ ایک وہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ کس پر واجب ہے؟ اب وہ جو شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ کہ ظاہر جو غنی ہے، صاحب نصاب ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مقیم کا مطلب یہ ہے کہ جب حاجی 8 ذوالحج کو مینا کی طرف جاتے ہیں، اس سے پہلے اس حاجی کو 15 دن راتیں یہ مکہ مکرمہ میں اس کا قیام ہو چکا ہو۔ یہ میں بہت آسانی سے سمجھا رہا ہوں، انشاءاللہ الجھن دور ہو جائے گی جو لوگ پریشان رہتے ہیں بعض اوقات۔ اگر 15 دن مینا میں جانے سے پہلے انہیں وہاں سٹے مل چکا ہے تو یہ ہو گئے مقیم۔ یہ نمازیں بھی پڑھیں گے پوری، اور یہ اگر استطاعت والے ہیں تو ان پر وہ حج کی قربانی تو ہے ہی ہے، تمتع والی یا قران والی، ان پر عید الاضحیٰ کی بھی قربانی واجب ہو جائے گی، پھر ان پر عید الاضحیٰ والی بھی قربانی وہ واجب ہو جائے گی۔ اور اگر ان کا سٹے مینا جانے سے پہلے 15 دن مکہ مکرمہ میں نہیں تھا، مثال کے طور پہ یہ 1 ذوالحجہ کوئی پاکستان سے یا کسی بھی ملک سے گئے، اب یہ 7 دن 8 دن رکیں اور آگے ان کا مینا جانا ہے، پھر عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، پھر مینا میں آ جانا ہے، تو یہ جو سرکل ہے پورے حج کے جو مناسک اور ایام ہیں، ان سے پہلے اگر اس کو 15 دن نہیں ملے تو پھر یہ مسافر ہے۔ تو یہ مکے میں بھی مسافر ہیں، یہ مینا اور ان جگہوں پر بھی مسافر ہیں، تو اب ان پر قربانی لازم نہیں ہوگی، قربانی اب واجب نہیں ہوگی، بھلے یہ صاحب نصاب بھی ہیں۔ البتہ اگر کوئی ان کی طرف سے یا یہ خود بھی نفلی طور پہ کرنا چاہیں، کوئی ممانعت نہیں، کر سکتے ہیں، لیکن یہ والی صورت جو ہے یہ مسافر ہیں یا مقیم، یعنی ہر آدمی یہ دیکھے گا کہ قربانی کے ایام میں 10 ذوالحجہ کی صبح سے لے کر وہ 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب تک، اس میں کسی بھی وقت اس پر یہ شرائط پائی گئیں تو اس پر قربانی لازم ہو جائے گی، اور اگر یہ شرائط نہ پائے گی تو پھر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو 40 دن کے مسافر ہیں، آپ 40 دن کے مسافر تو ہیں، لیکن جو شریعت جسے مسافر کہتی ہے یا مقیم کہتی ہے اس کا ایک معیار ہے۔ اگر 15 دن آپ کو مکہ مکرمہ میں یکمشت ہو چکے ہیں مینا جانے سے پہلے تو آپ مقیم ہو چکے ہیں، پھر آپ پر مقیم والے احکام آتے ہیں۔ اور اگر 15 دن نہیں ہوئے، آپ کچھ دن یہاں رہیں، پھر آپ مدینہ شریف چلے گئے، پھر آپ واپسی آئے ہیں، اب آپ مینا کی طرف جا رہے ہیں، تو کہیں بھی اگر آپ کو 15 دن ایک ساتھ نہیں مل رہے تو پھر آپ مسافر رہیں گے، نماز بھی مسافر والی آپ پر اور قربانی بھی آپ پر وہ عید الاضحیٰ والی واجب نہیں ہوگی۔ البتہ قربانی واجب ہو یا نہ ہو، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم ان کی طرف سے قربانی کر لیں تو عید الاضحیٰ کی قربانی آپ حاجیوں کی طرف سے اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں، حاجیوں کی طرف سے آپ اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں خیال صرف اتنا رکھنا ہے کہ وہاں بھی قربانی کا دن ہو، یہاں بھی قربانی کا دن ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں ایک دن پہلے بالفرض قربانی ہو جائے تو یہاں بھی قربانی کا دن ہی نہیں آیا تو کیسے کریں گے؟ اسی طرح وہاں ایک دن پہلے ختم ہو جائے قربانی کا دن اور یہاں ہمارے یہاں قربانی کے دن موجود ہوں تو پھر بھی نہیں ہوگا، تو لہذا بیچ کا دن وہ رکھا جائے
کہ یہاں بھی قربانی کا دن ہو وہاں بھی قربانی کا دن ہو، تو یوں آپ حاجیوں کی قربانی اپنے ملک میں بھی عید الاضحیٰ والی قربانی کر سکتے ہیں۔